اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراہیم۔ الحمدللہ، یہ ہمارے درس سیرت کا 8واں حلقہ ہے، اور اس حلقے سے پہلے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر تھا بصرہ کی طرف، دوسرا سفر جو 25 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، سفر تجارت حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مال سے، تو وہ پورا بیان ہو چکا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سفر سے واپس آئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا کہ بھائی اس مرتبہ تو مجھے بہت بڑا فائدہ ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ دونوں طرف سے نفع کمایا، یہاں سے جب مکے سے گئے تو مال تجارت لے کر کے گئے، وہاں بصرہ جا کر کے وہ بیچا، اس میں نفع ہوا، پھر وہاں سے خالی نہیں آئے، وہاں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خریداری کی، کچھ چیزیں خریدیں، پھر آ کر کے مکے میں بیچی، تو دونوں طرف سے، ایک طرف سے فائدہ ہوا، دوسری طرف سے بھی، اور جو جتنے دوسرے لوگ تھے اس قافلے کے اندر، انہوں نے صرف ایک طرف سے تجارت کی۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ذہانت کو، ہوشیاری کو، سمجھداری کو دیکھا تو اس سے بھی متاثر ہوئیں، جب فائدہ دیکھا تو اس سے بھی متاثر ہوئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی برکات ہیں۔ اور پھر میسرہ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کا غلام تھا، خریدا ہوا غلام تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور وہ خدمت پر مامور تھا، اس کو بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ نے مال دیا تھا کہ آپ بھی جا کر کے اس مال کی تجارت کریں، اور یہ بھی حکم کیا تھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر کے اندر خدمت بھی کریں گے۔ تو پھر جب واپس آ کر کے میسرہ نے وہ نشانیاں بتائیں، ایک تو اس راہب کا قول بتایا، اس راہب کی بات بتائی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی، اور اس درخت کے نیچے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، جس کے متعلق اس راہب نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس درخت کے نیچے نبی ہی بیٹھے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس درخت کے نیچے بیٹھے، اور اس راہب نے جو بڑا عالم تھا عیسائیوں کا، اس نے بھی گواہی دی، تو وہ چیز آ کر کے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بتائی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اس سفر کے اندر کہ ایک غلام کے ساتھ جا رہے ہیں، اور پھر اپنے ساتھ کھلا رہے ہیں، اپنے ساتھ سواری پہ بٹھا رہے ہیں، غلاموں کے ساتھ ایسا کوئی سلوک نہیں کرتا تھا، ان کے ساتھ اس طریقے سے برابری کا سلوک کہ جس برتن میں جو کھانا مالک کھا رہا ہے وہی خادم اور غلام کھا رہا ہے، ایسے نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ اخلاق بھی بتایا۔ پھر وہ اس سائے کے بارے میں بتایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مسلسل چل رہا تھا، کہ ایک بادل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مسلسل چل رہا ہے۔ تو یہ ساری جب نشانیاں بتائیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ بہت متاثر ہوئیں، اور پھر ان کے دل کے اندر یہ چیز آئی کہ میں اس آدمی سے شادی کر لوں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کا یہی پس منظر ہے۔ اور کچھ واقعات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے ایک خواب دیکھا تھا۔ خواب یہ تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک چاند ہے، طلوع ہوا ہے مکہ سے، اور میری گود میں آ کر کے وہ چاند گرا ہے، پھر یہاں سے وہ چاند اٹھا ہے، اور یثرب، جس کو پہلے یثرب کہتے تھے، مدینہ المنورہ کا پرانا نام، تو وہاں پہ جا کر کے وہ چاند ڈوب گیا ہے۔ تو اس نے جا کر کے جب اس کی تعبیر پوچھی تو انہیں بتایا گیا کہ بھائی آپ کی آخری نبی سے شادی ہوگی۔ تو یہ خواب کہ وہ مکہ میں پیدا ہوگا، وہ جو چاند ہدایت کا نور مکہ میں پیدا ہوگا، پھر اس نے دیکھا کہ وہ میری آ کر کے گود میں گرا ہے، تو اس کی آپ کے ساتھ شادی ہوگی، پھر وہ یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ جائے گا، اور پھر وہاں پہ ان کا انتقال ہو جائے گا، وہاں پہ دفن ہوں گے۔ تو یہ خواب کا تعبیر بھی تھا۔
تو یہ دونوں چیزیں تھیں، اور یہ اخلاق اور یہ چیزیں جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے ورقہ بن نوفل کو بتائیں. ورقہ بن نوفل بہت بڑا عالم تھا، نصرانی عالم تھا، عیسائی، اور وہ کتابیں بھی لکھتا تھا اور عالم بھی تھا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا رشتے کے اندر بھی کزن لگتا تھا. تو اس کو یہ ساری چیزیں بتائیں جو میسرہ نے، اس کے غلام نے آ کر کے بتائیں. تو اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ آخری نبی ہے جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں بتایا گیا ہے کہ وہ مکہ میں پیدا ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ یہ آخری نبی ہے. تو اور ان کی رغبت بڑھ گئی. حالانکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو شادی کی ضرورت نہیں تھی، اس کی عمر بڑھ چکی تھی. اس وقت میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 برس تھی، تو اس کو شادی کی ضرورت نہیں تھی. اور دو شوہروں سے اس کی پہلی شادی ہو چکی تھی. ایک شوہر سے شادی ہوئی، وہ فوت ہو گیا، اس سے اولاد بھی ہوئی. پھر دوسرے شوہر سے شادی ہوئی، اس سے بھی اولاد ہوئی، پھر وہ فوت ہو گیا. تو اب اس کو ضرورت نہیں تھی شادی کرنے کی. لیکن جب یہ ساری چیزیں دیکھی، پھر یہ خواب بھی دیکھا، پھر اس کے بعد ورقہ بن نوفل کی زبان سے یہ سنا کہ مجھے لگتا ہے یہ آخری نبی ہے، اور پھر وہ راہب کا قول جو میسرہ نے آ کر کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو بتایا، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے سوچا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اگر محمد اس چیز پر راضی ہو جاتا ہے اور مجھ سے نکاح کر لیتا ہے تو اس سے زیادہ اور سعادت مجھے کیا چاہیے. دنیا کے اندر کہتے ہیں کہ دو جو عورتیں تھیں وہ بہت سمجھدار عورتیں تھیں. ان میں سے ایک عورت حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں کہ جب اس نے یہ نشانیاں دیکھی تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کر لی. اور دوسری عورت حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھا جہاں پہ لوگ پانی بھر رہے تھے اور ان کے پانی بھرنے کی جگہ تھی، تو موسیٰ علیہ السلام جب اپنے علاقے سے وہاں آ کر کے ادھر مدین میں آ گئے، وہاں سے نکل کر کے جب انہیں خطرہ ہوا کہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے، اور مدین کے علاقے میں آئے جو حضرت شعیب علیہ السلام کا علاقہ تھا، تو ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور دیکھا کہ لوگ چشمہ ہیں اس سے پانی بھر رہے ہیں، لیکن اس کا جو ڈھکن اس کو ڈھک دیتے تھے نا، ڈھکن رکھ دیتے تھے اوپر، اور وہ اتنا بھاری ہوتا تھا کہ ان کو 3 4 5 لوگ اٹھاتے تھے. تو وہاں پہ 2 عورتیں بھی دیکھی کہ جو سائیڈ میں کھڑی ہوئی ہیں، پانی نہیں بھر رہی، اور مرد حضرات جو ہیں وہ پانی لے کر کے جا رہے ہیں. تو وہ خود تو قریب نہیں آ رہی اور انہیں کوئی بھر بھی نہیں دے رہا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے، ان کے لیے پانی بھرا، مدد کی، تو وہ چلی گئی. آ کر جب ان میں سے 2 جو بہنیں تھیں، ان میں سے ایک بہن نے دیکھا کہ بھئی یہ جو آدمی ہے اتنا حیادار ہے کہ ہماری مدد بھی کی ہے، اپنی آنکھ ہماری طرف اٹھائی بھی نہیں اور ہمیں دیکھا بھی نہیں، مدد بھی کر دی، نہ کوئی ہم سے چیز مانگی نہ اجر مانگا، تو مجھے لگتا ہے یہ کوئی بڑا اللہ کا نیک آدمی اور بڑا ہی عظیمت والا آدمی ہے. تو شعیب علیہ السلام کو جا کر کے اپنے والد کو بتا دیا کہ ہم نے اس طریقے سے نوجوان طاقتور دیکھا. کہ موسیٰ علیہ السلام، نبی کو تو طاقت ہوتی ہے نا، اکیلے آ کر کے اس ساری چٹان کو اٹھایا اور اس کا ڈھکن اٹھا کر کے ان کو پانی بھر کے دیا. تو ایک نبی کو جنت کے 40 نوجوانوں کی طاقت ہوتی ہے، اور ایک جنت کے نوجوان کو دنیا کے 40 نوجوانوں کی طاقت ہوتی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں، میں آپ کو یہ تھوڑا ہٹ کر کے ایک دوسری بات فائدے کی بتا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر آدمی کو دنیا کے اندر 4 شادیوں کی اجازت دی ہے. اب جنت کے ایک آدمی کو دنیا کے 40 آدمیوں کی طاقت ہے، تو اب 4 کو 40 سے ضرب کر دو، کتنے ہو جائیں گے؟ 160. 160 عورتیں ان سے جنتی شادی کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں 70 ملیں گی، انشاءاللہ ملیں گی. 70 ملیں گی تو یہ تو کم ہے نا. لوگ کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی 70 ہو رہے ہیں کیا یہ وہ. تو جب آدمی کو دین پر یقین ہی نہیں تو پھر یہ ساری چیزیں پر اعتراضات اٹھتے رہتے ہیں. تو اصل مسئلہ ہوتا ہے عقیدے کا. تو ایک نبی کو جنت کے 40 نوجوانوں کی طاقت ہوتی ہے.
اگر ایک نوجوان کو 160 ہونی چاہیے وہاں جنتی کا، تو پھر اب 160 کو آپ 40 سے ضرب کر دو۔ اسی لیے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی 1000 بیویاں تھیں، حضرت داؤد علیہ السلام جو ان کے والد تھے ان کی 100 بیویاں تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 11 شادیاں کی۔ تو ان کی پہلی شادی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے تھی، تو ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوئی تو اس طریقے سے ہوئی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ ایک عورت تھی جس کا نام تھا انیسہ، جیسے آج کل بھی ہمارے معاشرے میں ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو رشتے ڈھونڈتی ہیں، تو عرب کا بھی یہ رواج تھا۔ تو اس کو بولا حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہ جا کر کے محمد کو میرا نکاح کا پیغام پہنچاؤ۔ تو وہ چلی گئی اور اس کو بولا کہ آپ اس طریقے سے ایسے حالات اور اسباب پیدا کرو کہ وہ مجھ سے شادی کرنے پر راضی ہو جائے۔ تو وہ جب آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ الا ترغب بالزواج یا محمد، آپ شادی کرنا نہیں چاہتے؟ ماشاءاللہ نوجوان ہیں، خوبصورت ہیں، اتنے حسین اور جمیل ہیں، شادی نہیں کرنا چاہتے؟ 25 سال آپ کی عمر ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کہاں سے شادی کروں، میرے پاس تو مال ہی نہیں ہے اور میرے پاس تو اتنا خرچہ نہیں ہے کہ میں شادی کر سکوں، اور جو میرا چچا ہے جس کی میں کفالت میں ہوں ابو طالب، وہ بھی غریب ہے، جو مجھ سے ہو سکتا ہے، جو میں تجارت کرتا ہوں کماتا ہوں تو وہ اس کو جا کر کے دیتا ہوں، اس کی مدد کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی حسن اخلاق ہے کہ اس نے ابو طالب کے احسان کو بھلایا نہیں، جس نے اس کو 10 سال سے 8 سال سے 25 سال تک پالا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال سے جو ہے نا، وہ میں نے آپ کو پچھلے درس میں بتایا تھا کہ 10 سال میں لوگوں کی بکریاں چرانے لگ گئے اور وہ کما کر کے حضرت ابو طالب کو دیتے تھے۔ تو ابو طالب کا احسانات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلایا نہیں، اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہوا، یہ ایک تقدیری مسئلہ ہے، اللہ نے اسے ہدایت نہیں دی، لیکن اس کے احسانات ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو بھلایا نہیں، باقی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو بہرحال اب یہاں پہ وہ جب پیغام نکاح لے کر کے آئیں تو اس نے یہ کہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ تو اس عورت نے کہا، انیسہ نے، کہ الا ترغب بالمال والجمال والنسب، آپ ایسی عورت سے شادی نہیں کرنا چاہتے کہ جس کے پاس مال بھی ہو، جمال خوبصورتی بھی ہو، وہ اعلیٰ نسب کی عورت ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تلک، وہ کون سی ہے؟ تو انیسہ نے کہا کہ خدیجہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ این انا و این خدیجہ، میں کہاں، خدیجہ کہاں، وہ تو اتنی مالدار ہے، اس کو تو بڑے بڑے سرداروں نے نکاح کے پیغام بھیجے ہیں لیکن وہ کسی سے شادی نہیں کرتی، تو مجھ جیسے غریب سے وہ کیسے شادی کرے گی؟ تو اس انیسہ نے کہا کہ اگر آپ بات راز میں رکھیں تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے خود خدیجہ الکبریٰ نے آپ کی طرف بھیجا ہے اور یہ نکاح کا پیغام مجھے دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے، اپنے چچا کو بتایا ابو طالب کو، اور وہ بھی راضی ہوئے۔ تو ان کے رضامندی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ ایک ایسی عورت ہیں کہ جس کے فضل کی، جس کی پاک دامنی کی، جس کی طہارت کی پورا مکہ گواہی دیتا تھا۔ مکے کے وقت میں اس وقت میں ان لوگوں کی حالت یہ تھی کہ جیسے ان کے عقائد میں پستی تھی، اسی طریقے سے اخلاق کے اندر بھی پستی تھی کہ وہ بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر کے کرتے تھے، مرد اور عورت دونوں ننگے ہو کر کے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ بھئی جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں، اب ان کپڑوں کو پہن کر کے بیت اللہ کا طواف کیسے کریں؟ تو اس طریقے سے وہ اپنے کپڑے اتار کر کے پھر جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ ایک ایسی عورت ہے جس نے کبھی بھی بیت اللہ کا اس حالت میں طواف نہیں کیا، اور یہ گواہی پورا مکہ دیتا تھا۔ اور باقی ان کا حسن اور جمال بھی مشہور تھا۔ مال میں تو پورے مکے کا مال ایک طرف، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مال اور زیادہ تھا۔
تو یہ جو دنیا کی یہ دو عورتیں ہیں نا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی، یہ دو سمجھدار ترین عورتیں تھیں کہ انہوں نے جب علامات نبوت کو دیکھا تو فوراً نکاح کیا انبیاء سے، اور یہ فضیلت ان کو حاصل ہوئی۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا بھی نکاح ہوا، نکاح کا خطبہ ابو طالب نے دیا، اور پھر ورقہ بن نوفل نے بھی خطبہ دیا، لیکن اس کا جو خطبہ تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور ثنا پر تھا، سارا مدح اور ثنا پر تھا کہ اس جیسا نوجوان یہ کہیں نہیں ملے گا، اس جیسا بااخلاق، اس جیسا امانت دار، صداقت میں یکتا، امانت میں یکتا، ساری چیزوں میں۔ تو اس طریقے سے بس اس کا اور کوئی خطبہ نہیں تھا، پورے خطبے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کی، تعریف کی، ثنا کی، ان کے اچھی چیزوں کو، اچھے اخلاقوں کو بیان کیا۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی 40 برس۔ اور پھر جتنی اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہیں اور 4 بیٹیاں ہیں۔ 2 بیٹے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہیں، بڑا بیٹا قاسم، جس کی کنیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو قاسم کہلاتے ہیں، کہ بڑے بیٹے کا نام ہے قاسم، اور جو دوسرا بیٹا تھا اس کا نام تھا عبداللہ۔ باقی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا طیب اور طاہر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی بیٹے کا نام نہیں ہے طیب اور طاہر۔ یہ عبداللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا بیٹا ہے، اس کے دونوں لقب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیار اور محبت میں اسے طیب کہہ کے بلاتے تھے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو ان کی والدہ تھی وہ انہیں طاہر کہہ کر کے بلاتی تھی۔ تو لوگوں نے سمجھا کہ ان کے نام ہیں، حالانکہ عبداللہ، طیب اور طاہر وہی ایک ہے، یہ دونوں اس کے لقب ہیں۔ جیسے آج کل ہم اپنے بچوں کو القاب سے بلاتے ہیں نا محبت میں، تو اس طریقے سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں بیٹے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہیں۔ پھر 4 بیٹیاں، سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب، دوسری حضرت رقیہ، تیسری حضرت ام کلثوم، اور چوتھی حضرت فاطمہ الزہرا۔ تو یہ 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے حضرت خدیجۃ الکبریٰ میں سے ہیں۔ اور آخری بیٹا جو ابراہیم، حضرت ابراہیم، وہ حضرت ماریہ سے تھا، اور حضرت ماریہ اصل میں وہ باندھی تھی۔ مقوقس جو بادشاہ تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دی تھی، تو وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیٹا پیدا ہوا ابراہیم، اور وہ جو ہے بالکل بچپن میں ہی، ابھی مدت رضاعت میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ اور جو دونوں بڑے بیٹے تھے وہ 7 سال کی عمر میں فوت ہوئے، اور حضرت ابراہیم اپنی مدت رضاعت بھی اس نے پوری نہیں کی، پہلے ہی فوت ہو گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ان لہ مرضعۃ فی الجنہ ترضعہ، کہ میرے ابراہیم اس بیٹے کی جنت کے اندر ایک دودھ پلانے والی ماں ہے جو اسے دودھ پلائے گی۔ اور اس کے بارے میں یوں بھی فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ میرا بیٹا ابراہیم نبی ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت ختم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں، اور پہلی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جتنی بھی شادیاں کی وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کے بعد کی ہیں، اور 11 بیویاں ہیں۔ اب لوگ جو ہے، پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ اس پر بھی پروپیگنڈا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کی۔ بھائی ایک تو آپ کو بتا چکا کہ ایک نبی کی طاقت کتنی ہوتی ہے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ شادیاں کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے۔ آپ سب سے پہلی چیز یہ ہے نا کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بھرپور نوجوانی کے اندر ہیں، 25 سال کا ایک نوجوان بھرپور نوجوان ہوتا ہے، کیا وہ چاہتا ہے کہ آج کے معاشرے کے اندر بھی کہ وہ ایک ایسی عورت سے شادی کرے جو 40 برس کی ہو؟ نہیں چاہتا کہ اس کی عمر تو 25 برس ہے اور عورت 40 برس کی ہو، وہ اس سے شادی نہیں کرتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اور امت کو یہ بتایا کہ کل کو یہ نہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ شادیاں کیوں کی اور اعتراضات اٹھائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شروع میں ہی یہ چیز کر سکتے تھے کہ کوئی حسین، جمیل، خوبصورت عرب میں سے کسی عورت سے شادی کرتے جو ان سے عمر میں بھی کم ہوتی،
ساری چیزیں ان کے اندر ہوتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دنیا کو بتایا کہ نہیں، انبیاء کا یہ مقصد نہیں ہے۔ باقی انسانی فطرت تو ہر انسان کے اندر ہے، وہ تو انبیاء کے اندر بھی ہے۔ تو ایک بات یہ، دوسری بات یہ ہے کہ ہر آدمی کے زندگی کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک پہلو اس کی گھریلو زندگی کا ہوتا ہے، دوسرا پہلو اس کی باہر والی زندگی کا ہوتا ہے۔ اب ایک نبی جب کسی امت کو دین سکھانے کے لیے آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، امت کو دین سکھانے کے لیے آئے، تو اب باہر والی جو زندگی ہے، گھر سے باہر والی زندگی، اس کو تو نوٹ کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے 1.25 لاکھ صحابہ اکرام موجود ہیں جنہوں نے دین کو آ کر کے دیکھا، اور وہ ایسے تو نہیں تھے کہ بھئی ہر وقت میں ساتھ ہوں، کبھی کوئی ہوگا، کبھی کوئی ہوگا، کبھی کوئی ہوگا۔ کوئی عمل کسی صحابی نے دیکھا، کوئی قول کسی صحابی نے سنا تو وہ امت کو پہنچایا۔ اب اگر گھر کے اندر ایک ہی عورت ہو تو وہ پوری زندگی کو کیسے نوٹ کرے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی شادیاں کی، یہ اس لیے کہ گھریلو زندگی بھی امت تک پہنچے کہ ایک شوہر کو اپنی گھریلو زندگی کیسے گزارنی چاہیے، اس کا رویہ اپنی بیوی سے کیسے ہو، اپنی اولاد سے کیسے ہو، پھر اگر اس کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو اس کے اندر ان کے درمیان کیسے عدل کرنا ہے، کس طریقے سے ان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو اگر ایک ہی عورت ہوتی، اس سے کوئی چیز بھول جاتی تو وہ تو بس دین ہی میں ختم ہو جاتا نا، وہ دین کا ایک چیز ختم ہو جاتی، مٹ جاتی۔ تو زیادہ بیویوں کی حکمت یہ بھی ہے۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ کبریٰ سے شادی ہوئی۔ اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 برس ہوئی تو مکہ کے اندر ایک واقعہ ہوا، اور وہ تھا بناء کعبہ۔ کعبے کی تعمیر کو پھر سے اس کی مرمت کی گئی، دوبارہ تعمیر کی گئی۔ اصل میں بیت اللہ کی جو تعمیرات ہوئی ہیں نا، وہ تاریخ کے اندر 5 مرتبہ ہوئی ہے۔ سب سے پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی ہے، اور یہ پہلے بھی ہم اس میں درس کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ اور دوسری تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کی جو تعمیر تھی اور جو بیت اللہ کے بنیاد تھے، ان بنیادوں سے اوپر اٹھایا۔ اس نے شروع سے نہیں کی، بنیادوں سے اوپر اٹھایا۔ اور تیسری جو تعمیر تھی وہ قریش نے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 5 برس پہلے۔ اور تیسری اور چوتھی جو تھی وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی، عبداللہ بن زبیر نے، انہوں نے کی تھی۔ اور 5ویں حجاج بن یوسف کی، اور یہ جو ابھی موجود ہے یہ وہی ہے، حجاج بن یوسف والی۔ تو 5 تعمیرات ہوئی ہیں بیت اللہ کی پوری تاریخ کے اندر۔ تو اب یہ تیسری تعمیر تھی۔ ہوا یوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب تعمیر کی تو صرف بیت اللہ کی دیواریں بنائی تھی، چھت نہیں تھی اس کے اوپر، بیت اللہ کے اوپر چھت نہیں تھی، اور صرف دیواریں ہی تھی۔ اور بیت اللہ کی جو زمین ہے نا جہاں پہ بیت اللہ بنایا گیا ہے، وہ بالکل ہر طرف سے پہاڑ ہیں اور ایک ڈھلان والی زمین ہے، وہاں پہ بیت اللہ واقع ہے۔ آج کل بھی آدمی اندازہ لگا سکتا ہے کہ جو آدمی جاتا ہے عمرہ یا حج کے لیے، اسے پتہ ہے کہ بیت اللہ کا جو مطاف ہے کتنا نیچے ہے۔ آج کل تو بھئی جدید طریقے سے حرم بنا دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی کتنی سیڑھیاں نیچے جانا پڑتا ہے، اترنا پڑتا ہے۔ یہ تو سارا پہاڑوں کو کاٹ کر کے بنایا ہے نا، ہر طرف سے پہاڑ تھے، تو پہاڑوں کو کاٹ کر کے ابھی بھی آدمی اچھے طریقے سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ ابھی بھی بیت اللہ کی زمین جو ہے، جو سطح ہے، وہ کتنی نیچے ہے۔ تو اس طرف سے یہ ہوتا، اب اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ہر طرف سے پہاڑ، جب کوئی بارش ہو، جب کوئی سیلاب ہو، سارا پانی پہاڑوں سے اتر کر کے بیت اللہ میں آ کر کے جمع ہو جاتا تھا۔ تو اس طریقے سے بیت اللہ کی جو دیواریں تھیں وہ کمزور ہوتی گئی، اور ایک وقت یہ آیا کہ بالکل وہ دیواریں اس میں دراڑیں پڑ چکی تھیں اور بیت اللہ کی دیواریں بالکل گرنے والی تھیں۔ تو قریش نے مشورہ کیا کہ بھئی کیوں نہ ہم بیت اللہ کی اس تعمیر کو دوبارہ تعمیر کریں، اس کو گرائیں اور دوبارہ تعمیر کریں۔ تو جب یہ متفق ہوئے اس چیز پر، تو وہاں پہ ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ابو وہب بن عمر مخزومی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے خال ہیں، ماموں ہیں۔ تو
اس نے کھڑے ہو کر کے ان سرداروں کے درمیان کہا کہ ٹھیک ہے ہم بیت اللہ کو بنائیں گے اور یہ تعمیر گرائیں گے، لیکن ایک شرط ہے، وہ یہ شرط ہے کہ اس تعمیر کے اندر خالص حلال کا پیسہ ہونا چاہیے، سود کا پیسہ نہ ہو، چوری کا پیسہ نہ ہو، کسی دوسرے حرام ذریعے سے کمائی ہوئی دولت اس میں خرچ نہ کی جائے، اور اسی طریقے سے حرام کا پیسہ نہ ہو، خالص حلال مال کو جمع کرو پھر ہم بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں۔ تو جتنے قریش کے قبائل تھے انہوں نے اپنی طرف سے وہ چندہ کیا، اور اسی طریقے سے جب پیسے جمع کیے اور تعمیر شروع کی تو اب تعمیر کے بھی حصے کر دیے۔ یہ جو بیت اللہ کی دروازے والی سائیڈ ہے یہ آئی بنو عبد مناف، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر قبیلہ ہے بنو عبد مناف، کہ بھئی یہ دیوار وہ تقسیم کریں گے، تعمیر کریں گے، اور اسی طریقے سے حجر اسود والی اور رکن یمانی والی جو دیوار ہے یہ فلاں قبیلہ تعمیر کرے گا، پھر حتیم کی جو دیوار ہے وہ فلاں قبیلہ تعمیر کرے گا۔ اس طریقے سے انہوں نے یہ بھی تقسیم کر دیا تاکہ قریش کے اندر کوئی جھگڑا فساد نہ ہو جائے، کیونکہ وہ اس چیز کو اپنے شرف پر جو ہے نا کسی بھی طریقے سے وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ بیت اللہ کی تعمیر کو وہ بہت بڑا شرف سمجھ رہے تھے کہ اب اگر ایک قبیلہ بناتا ہے تو دوسرا قبیلہ کہے گا کہ نہیں یہ شرف مجھے حاصل ہونا چاہیے، تو اس طریقے سے انہوں نے یہ ساری چیزیں تقسیم کر دی۔ تو تعمیر جب کی تو ان کے پاس حلال کے جو پیسے تھے وہ کم پڑ گئے اور بیت اللہ کی تعمیر کو مکمل نہیں کر سکے، اور انہوں نے سوچا کہ اگر ہم یہ پوری دیواریں بناتے ہیں تو ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے اور بیت اللہ کی تعمیر یہاں رک جائے گی، مکمل نہیں ہو سکے گی، تو پھر بیت اللہ کو اس طریقے سے 4 کونوں والی تعمیر بنا دیا۔ ویسے بیت اللہ کا جو اصل نقشہ ہے نا، جو حتیم کو ملا کر کے اگر ہم دیکھیں تو بیت اللہ 4 کونوں پر مشتمل نہیں ہے، اس کے 5 کونے بنتے ہیں، 5 زاویے بنتے ہیں، اس طریقے سے ہے وہ جگہ۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اب جو ہے حتیم کا حصہ چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس پیسے کم ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، وہ حصہ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو کٹیڑا لگا دیا یوں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی یہ بیت اللہ کی ہی جگہ ہے۔ تو پھر اس کے اوپر چھت بھی ڈال دی۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ حجر اسود کو جو اٹھایا تھا جب تعمیر کی تو اس کو بھی اٹھا کر کے تھوڑا دور رکھ دیا، اب اس کو اپنی جگہ پہ رکھنا تھا۔ تو اب اس میں لڑائی ہو گئی کہ بھئی یہ کون سا قبیلہ ہوگا جو بیت اللہ کے ساتھ حجر اسود کو رکھے گا۔ تو ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ میں رکھوں، یہ شرف مجھے ملے، یہ فضیلت مجھے حاصل ہو۔ تو 4 دن تک اس چیز پر اتفاق نہیں ہو سکا، اور ان کے اندر یہ چانسز تھے کہ بھئی اب تو خون ریزی ہوگی، کیونکہ کسی چیز پر اتفاق نہیں ہو رہا تھا۔ تو پھر ایک آدمی نے بولا کہ بھئی ایسا کرتے ہیں، ان میں سے سب سے ایک معمر آدمی تھا عمر رسیدہ، اس نے بولا کہ ایسا کرتے ہیں کہ آج سارے چلے جاؤ، اور کل صبح جو باب بنی شیبہ سے سب سے پہلے داخل ہونے والا آدمی ہوگا اور یہاں بیت اللہ کی طرف آئے گا تو وہ ہمارا فیصلہ کرے گا، پھر وہ جو بھی فیصلہ کرے ساروں کو قبول کرنا پڑے گا۔ تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، چونکہ اس فساد کو تو ختم کرنا ہے نا۔ تو جب صبح ہوئی تو اب سارے لوگ انتظار میں ہیں، تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب بنی شیبہ سے سب سے پہلے داخل ہو کر کے آ رہے ہیں۔ جب لوگوں نے دیکھا تو بس خوشی سے نعرے لگا دیے کہ ھذا محمد الامین رضینا بحکمہ، کہ ہاں یہ محمد امین آ گئے، امانت دار، ہمیں اس کا فیصلہ تسلیم ہے، ہم اس کا فیصلہ تسلیم کریں گے۔ اب بڑے بڑے سردار موجود ہیں لیکن کسی حل پر نہیں پہنچ رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کے ایک نوجوان آدمی ہیں، بڑے بڑے سرداروں کی موجودگی میں جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے، ان کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی تو ذہانت کی بات ہے نا، عقل کی بات ہے نا، ہوشیاری اور سمجھداری کی بات ہے کہ ان سارے لوگوں کے اندر ایک ایسا فیصلہ فرمایا کہ جس کو سارے لوگوں نے قبول بھی کیا، اور ان کو خون ریزی سے بچایا، فساد سے بچایا، خون بہانے سے بچایا، اور بیت اللہ کے ساتھ حجر اسود بھی رکھ دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اسے بتایا گیا کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک بچھائی، اپنے ہاتھوں سے
حجر اسود کو اٹھا کر کے چادر پہ رکھا۔ اب فرمایا کہ اب سارے جتنے بھی قبیلے والے ہیں، ہر قبیلہ اس چادر کو پکڑے۔ تو ساروں نے چادر کو پکڑا، ساروں کو شرف حاصل ہو گیا۔ پھر جب بیت اللہ کے پاس پہنچے جہاں حجر اسود رکھنا تھا، تو پھر لوگوں کو بولا کہ بس اب رکھ دو۔ ساروں نے رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے اس حجر اسود کو اٹھا کر کے بیت اللہ کے ساتھ رکھ دیا۔ اس طریقے سے لڑائی بھی ختم ہو گئی، سارے قبیلے خوش بھی ہو گئے، اور حجر اسود بھی اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھداری اور ذہانت کا فیصلہ تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس کو ہوئی تو نبوت کی بشارتیں شروع ہو گئی، مبشرات، نبوت کی بشاریں۔ 6 مہینے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی بشارتیں شروع ہو چکی تھی، اور خواب دیکھتے تھے۔ جو خواب رات کو دیکھا صبح کو وہی معاملہ اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھتے تھے۔ تو یہاں سے جو ہے نا پھر نبوت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ مجھے کبھی بھی جاہلیت کی باتوں میں کوئی رغبت نہیں ہوئی، اور ایک واقعہ 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے ایک چیز میں شریک ہونا چاہا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا وہ انبیاء کرام کی تربیت خود فرماتے ہیں، معاشرے کی ہر برائی کی نفرت ان کے دل کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے، عبادت کرتے تھے، تو لوگ شرک کے اندر مبتلا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بت کے سامنے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس چیز سے نفرت تھی۔ حضرت زید بن حارث سے ایک روایت آتی ہے، حضرت زید بن حارث کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کر رہا تھا، تو بیت اللہ کے اندر تو 360 بت پڑے، تو طواف کرتے کرتے ایک بت کو جو ہے نا ہاتھ لگا دیا، چھو دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ان کو نہ چھوؤ، چھوڑ دو ان کو، کیوں تم ان کو چھوتے ہو؟ کیونکہ مشرک تو یہی کرتے تھے نا، محبت کی وجہ سے آتے تھے، چھوتے تھے، جیسے آج کل لوگ قبروں کو جا کر کے چمٹتے ہیں، تو ان کے اندر بھی یہی چیز تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں اس کو ہاتھ لگا رہے ہو، چھوڑ دو اس کو۔ تو اس نے کہا کہ جب دوبارہ دوسرا چکر لگایا طواف کا، تو دوبارہ میں نے اس کو ہاتھ لگایا، اس کے مطلب یہ تھا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا کرتے ہیں، اس کے ہاتھ لگانے سے، چھونے سے کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو دوبارہ چھوا، تو دوبارہ جب چھوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے دیکھا کہ تم نے جب میں نے منع کیا ہے کہ تم ان کو نہ چھو، تم کیوں چھو رہے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان چیزوں سے نفرت تھی، نبی تو کبھی بھی کوئی ایسے ہی بات نہیں کرتا نا، شرک سے تو وہ کوسوں دور ہوتے ہیں، شرک تو ان کے دل اور ذہن میں ہی نہیں ہوتا، لیکن جو معاشرے کی برائیاں ہوتی ہیں اللہ ان سے بھی ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مکے کے گھر کے اندر شادی تھی، تو وہ لوگ جب شادی کرتے تھے تو جو آج کی طرح اللہ ہمارے حال پر بھی رحم فرمائے، ہم بھی تو ایسے ہی کرتے نا، ہماری شادیوں کے اندر وہی کام ہوتے ہیں جو کافروں کی شادیوں کے اندر ہوتے ہیں، گانا بجانا، ڈھولک، دوسری چیزیں، ناچنا، یہ کیا ہے؟ یہ اسلام تھوڑی سکھاتا ہے، لیکن ہمارے اندر ہوتے ہیں، بہت بڑے دیندار لوگ بھی کرتے ہیں، بس وہ آج کل جو معاشرے کی عورتیں ہیں نا وہ مردوں پر غالب ہیں، جیسے حضرت عمر کی روایت میں آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غصہ ہوئے، اور مدینہ میں یہ مشہور ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری گھر والیوں کو 11 کی 11 کو طلاق دے دی ہے، اور یہ غلط مشہور ہوا۔ تو حضرت عمر نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ بس حفصہ تو ہلاک ہو گئی، وہ تو ان کی بیٹی تھی نا، کہ حفصہ تو ہلاک ہو گئی، بس میری بیٹی تو ہلاک ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی، لیکن وہ آئے کہ اس معاملے کی پہلے تحقیق تو کروں، کیا یہ بات سچی بھی ہے یا جھوٹی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو غصے میں گھر سے تشریف لے کر کے آ گئے تھے، اوپر ایک گھر میں اوپر دوسری منزل پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پہ جو صحابی تھے، دربان تھے، تو اس کو بولا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں کہ عمر آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ تو اس نے پہلے جب بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، نہ ہاں بولی نہ، تو پھر وہ واپس آ گیا، حضرت عمر کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بتایا لیکن وہ خاموش ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ دوبارہ بتاؤ،
پھر دوبارہ بھی یہی ہوا، پھر تیسری مرتبہ بتاؤ، پھر تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، تو حضرت عمر واپس ہو گئے۔ اسی لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ کسی مجلس میں اگر آدمی جاتا ہے یا کسی آدمی سے ملنے کے لیے جاتا ہے، اس کے در پر یا گھر پر جاتا ہے، تو 3 مرتبہ گھنٹی بجانی چاہیے یا اس کو کھٹکھٹانا چاہیے۔ ایک مرتبہ پھر آپ انتظار کریں، دوسری مرتبہ پھر انتظار کریں، تیسری مرتبہ پھر انتظار کریں۔ اگر جواب ملتا ہے ٹھیک ہے، نہیں ملتا واپس ہو جاؤ۔ اور اس میں کوئی چیز یہ بھی نہیں کہ بھائی میں اس کے گھر گیا لیکن وہ باہر ہی نہیں نکلا، نہیں۔ اسلام ہمیں زندگی کا اصول سکھاتا ہے کہ کیسے گزارنی ہے۔ 3 مرتبہ اجازت نہ ملے تو واپس آدمی چلا جائے۔ ہو سکتا ہے بھائی وہ کسی معاملے میں ہیں، کوئی مصروف ہیں، سوئے ہوئے ہیں، اپنے معاملات میں مشغول ہیں، تو کیوں ان کو ڈسٹرب کرتے ہیں آپ؟ تو حضرت عمر واپس ہوئے۔ جب واپس ہوئے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا کہ عمر کو بلا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں نے دل میں سوچا کہ ایک ایسی بات کہوں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کے اندر ہوں تو غصہ ختم ہو جائے۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ، جب ہم مکہ المکرمہ میں ہوتے تھے تو ہم عورتوں پر غالب تھے اور کسی عورت کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ہمیں جوابی کارروائی کرے، لیکن جب مدینہ ہم آ گئے ہیں ہجرت کر کے تو یہاں انصار کی جو عورتیں ہیں یہ انصار پر غالب ہیں، ہماری عورتوں نے بھی ان سے سیکھ لیا ہے اور وہ ابھی ہمیں جوابی کارروائی کرنے لگی ہیں۔ تو یہ بات ہے نا بھائی، آج کے مرد بھی جو ہے نا وہ عورتوں سے خائف ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، عورتوں کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے، عورتیں غالب آ چکی ہیں۔ تو یہ ساری جتنی چیزیں شادیوں پر ہوتی ہیں نا، یہ رواجات سارے عورتوں کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر عورتوں کو آدمی سیدھا کر لے نا، سیدھا کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ڈنڈا اٹھاؤ، کہ ان کے اگر اسی طریقے سے اچھی تربیت کی جائے نا، دینداری ان کے اندر بھری جائے اور عورت دیندار ہو جائے نا، ایک پورا خاندان دیندار پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر عورت کی تربیت نہ کی جائے، مرد کتنا بھی دیندار ہو، تہجد گزار ہو، بڑے سے بڑا ولی ہو، عورت کے اندر دینداری نہیں، اس گھر کے اندر دینداری نہیں آ سکتی۔ اور اس کی مثال لوط علیہ السلام کی بیوی ہے۔ وہ نبی ہیں لیکن ان کی بیوی ایمان نہیں لا رہی، تو ان کے لیے کتنی مشکلات پیدا ہوئی کہ جب کوئی مہمان آتا تو وہ ان لوگوں کو بتا دیتی تھی، اور آ کر کے وہ غلط کاری پر وہ حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں کی توہین کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتے تھے۔ تو مشکلات حضرت لوط علیہ السلام کے لیے گھر سے پیدا ہوتی تھی۔ تو یہ بات ہے۔ بہرحال اب یہ تو ہمارا مقصود نہیں ہے، اور مقصد یہ تھا کہ حضرت عمر نے یہ بات جا کر کے کہی کہ بھئی عورتیں جو ہے نا ہمیں غالب آ چکے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے فرمایا کہ ایک گھر کے اندر میں جانا چاہتا تھا، ان کے اندر شادی تھی، اور وہ جو لوگ تھے وہ ساز وغیرہ بجاتے تھے، کچھ لوگوں کو آ کر کے بٹھاتے تھے کہ وہ قصے کہانیاں بیان کرتے تھے، پھر اس کے دوران وہ ناچنا، گانا، بجانا، یہ ساری چیزیں ہوتی تھی۔ تو ایک مرتبہ دل میں خیال آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا ساتھی ہوتا تھا، بکریاں میرے ساتھ چراتا تھا، تو میں نے اسے بولا کہ بھئی کل آپ میری بکریاں چرا لینا، کیونکہ میں اس پروگرام میں جانا چاہتا ہوں، تو پوری رات میری وہاں گزرے گی اور صبح کو پھر ظاہر بات ہے میں سو جاؤں گا، تو آپ میری بکریاں چرا لینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ گئے تو ابھی وہ پروگرام شروع ہی نہیں ہوا تھا، اللہ کی طرف سے یہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے حفاظت فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آنکھوں میں اتنی نیند غالب ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ پوری رات تو گزر گئی، صبح کو سورج طلوع ہو گیا اور سورج کی تپش نے مجھے جگایا۔ صبح کو جب اٹھا، آنکھ کھولی تو دیکھا تو ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے، پوری رات ایسے گزر گئی کہ پتہ بھی نہیں چلا۔ کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں شریک ہوتے تو آج لوگ دین پر کتنے اعتراضات کرتے ہیں، پھر کیا کیا اٹھاتے، پھر تو کہتے بھی ناچنا بجانا ساری چیزیں جائز ہیں، حالانکہ وہ تو نبوت کے پہلے کی بات ہے، لیکن پھر بھی لوگ اسے دلیل لیتے۔ اور پھر دوسری بات، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شریک ہونا چاہا اور اس ساتھی کو بتایا، اس نے پوچھا کہ ہاں آپ کو رات گئے تھے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نہیں مجھے تو نیند آ گئی اس طریقے سے۔ پھر دوسری رات اس پروگرام میں شرکت کی تو دوسری رات بھی یہی ہوا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی گھر کے اندر نہیں گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 چیزیں بس، کسی جاہلیت کی بات کے اندر مجھے رغبت نہیں ہوئی، یہ 2 مرتبہ ایسے ہوا، لیکن اللہ نے حفاظت فرمائی، کیونکہ نبی کی تربیت اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں۔
اور نبی اپنی نبوت سے پہلے بھی اپنے عقیدے کے اندر، اپنے اعمال کے اندر، اپنی تربیت کے اندر، اپنی اخلاق کے اندر ایسے مضبوط ہوتا ہے کہ آج اگر کوئی بڑے سے بڑا ولی اللہ بھی ہو نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام انبیاء کرام کی جو نبوت سے پہلے والی زندگی ہے اس کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. ان کے اخلاق نبوت سے پہلے بھی ایسے ہوتے ہیں. تو آج ہم اس درس کو یہاں پہ بند کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اب آئندہ جو درس ہوگا اس میں ہم یہ واقعات بیان کریں گے کہ نبوت سے پہلے کون سے معاملات ہوئے، کس قسم کے خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے تھے، اور کون کون سی چیزیں دیکھیں، پھر پہلی وحی کیسے نازل ہوئی. تو ان چیزوں کو انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے. اللہم انت السلام و انت السلام تبارک ربنا یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم اعنا صلی اللہ تعالی علی خیر برحمتک یا ارحم الراحمین.